کوفہ شہر کی گلیاں اس وقت بہت ہی پرسکون ہوا کرتی تھیں، اور انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، لیکن اس کا واقعہ آج بھی اسلامی تاریخ کے اوراق میں چمکتا ہوا موجود ہے۔ وہ عورت نہایت ہی غریب تھی، اس کے پاس دنیا کا کوئی سرمایہ نہ تھا، نہ سونا چاندی، نہ بڑا مکان، نہ نوکر چاکر، لیکن اس کے پاس ایک دولت تھی جو تمام دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ تھی اس کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین، اس کا دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اللہ کا خوف چمکتا رہتا تھا۔ وہ عورت دن کو روزہ رکھتی، رات کو جاگ کر نماز پڑھتی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی، لیکن اس عورت کے دل میں ایک داغ تھا، ایک ایسا داغ جو دن رات اس کے سینے کو جلائے رکھتا تھا۔ وہ داغ تھا اس کا اکلوتا بیٹا، وہ بیٹا جو اس کی آنکھوں کا نور تھا، اس کے دل کا ٹکڑا تھا، جس کے لیے وہ راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگتی تھی۔ وہی بیٹا راہ راست سے بھٹک گیا تھا، وہ جوان ہو گیا تھا تو بری صحبت میں پڑ گیا تھا، پہلے چھوٹی چھوٹی غلطیاں، پھر بڑے گناہ، اور پھر وہ مقام آ گیا، وہ شراب نوشی کرنے لگا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، کبھی کبھار تو وہ کئی دن تک گھر نہیں آتا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے دروازے پر آنکھیں بچھائے رہتی تھی، اور جب وہ آتا تو اسی حالت میں آتا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو اکثر سمجھایا کرتی، بیٹا اللہ سے ڈر، یہ صحبت تمہیں برباد کر دے گی۔ اس کا بیٹا ایسا کیوں تھا، تھوڑا میں واضح آپ کو کر سکوں۔ اکثر لوگ محنت سے بھاگتے ہیں، پریشانیوں سے بھاگتے ہیں، اور آنکھیں موندنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تکلیفوں کا سامنا نہیں کرتے، پریشانیوں سے بھاگتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت کما لیتے، اپنی ضرورت زندگی پوری کر لیتے، جیسے اس کی ماں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح اگر اپنی پریشانیوں کا حل نکالتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا تو وہ آج ایسا نہیں ہوتا۔ پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں، سرمایہ نہیں تھا۔ اس نے یہ راہ راست اختیار کیا کہ نشہ کرنا اور آنکھیں بند کر کے پڑے رہنا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا۔ یہ حالت اس کی اسی وجہ سے ہوئی، وہ نشے کی حالت میں پڑا، سکون اختیار کرنا اسے زیادہ بہتر لگا۔ اس کی ماں چھوٹے موٹے گھروں کے کام کیا کرتی، اور کچھ روپے پیسے مل جاتے تو کھانے کا انتظام کیا کرتی، مگر اسے اللہ پر یقین نہیں تھا، اور اس نے نشے کو ترجیح دی کہ روز نشہ کر لیا جائے۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور آج کے معاشرے کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ لیکن بیٹا اپنی ماں کی بات نہیں سنتا تھا، وہ کہتا تھا ماں مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں جو چاہتا ہوں مجھے کرنے دو، اور یہ کہہ کر وہ اکثر بات کو ٹال دیتا، اور ماں اپنے آنسوؤں کے ساتھ سمجھاتی ہوئی اکیلی رہ جاتی۔ لیکن اس عورت کا اللہ پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے دور ہے تو میں اسے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر واپس لاؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے عجیب کام شروع کر دیا، ایک ایسا کام جس نے پورے علاقے کو حیران کر کر رکھ دیا، اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ ہر روز صبح اٹھتی، ایک نیا کپڑا لاتی اور اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنے ہاتھوں سے کفن سینے لگتی۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، کفن، وہ کپڑا جس میں مردے کو لپیٹا جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے لیے، زندہ بیٹے کے لیے اس نیت سے روز ایک کفن سیا کرتی۔ پہلے تو کسی نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن جب یہ سلسلہ روزانہ ہونے لگا تو پڑوسیوں کی آنکھیں اس پر پڑ گئیں۔ ایک دن کئی پڑوسی جمع ہوئیں اور اس عورت کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کیا یہ کفن ہے؟ اس ماں نے سر جھکا کر کہا، ہاں یہ کفن ہے۔ پڑوسیوں نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن تم کفن کیوں سیتی ہو؟ کیا تمہارا کوئی مر گیا ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے؟ اس ماں نے آنکھیں اٹھائیں، ان میں آنسو تھے، اور اس نے دھیمی آواز سے کہا، نہیں، میرا کوئی نہیں مرا، میرا گھر سلامت ہے، کوئی بیمار نہیں ہے۔
पड़ोसियों ने पूछा, फिर ये कफन किसके लिए सीती हो? उस माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कफन मैं रोज़ अपने बेटे के लिए सीती हूँ। मेरा बेटा राह रास्त से भटक गया है, वो शराब पीता है, बुरे लोगों की सोहबत में रहता है। मुझे डर है कहीं वो इसी बेईमानी की हालत में मर ना जाए। मैं रोज़ एक कफन इसके लिए सीती हूँ और किसी बस्ती में देकर आ जाती हूँ। अगर वो इसी नशे की हालत में मर गया तो कम से कम उसके पास कफन तो हो। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने बेटे के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ। मैं इसको हिदायत नहीं दे सकी, लेकिन मैं इसके लिए कफन सीती हूँ और मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ वो इस कफन को मेरे बेटे के लिए आखिरी लिबास बनाए और इसे हिदायत दे। ये सुनकर पड़ोसियाँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कुछ ने कहा, ये औरत बिल्कुल पागल हो गई है, जिंदा बेटे का कफन कौन सीता है। कुछ ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम ऐसा नहीं करो। कुछ ने इसका हंसी मजाक उड़ाया और कहने लगी, देखो इस औरत को अपने बेटे को मुर्दा समझकर रोज एक कफन सीती है, कैसी औरत है। लेकिन उस माँ ने किसी की एक बात ना सुनी। वो हर रोज सुबह उठती, कफन सीने बैठ जाती और सीते के साथ साथ अल्लाह से दुआ करती, ए अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, ए अल्लाह मेरा बेटा तेरा बंदा है, इसे गुमराही से निकाल। ए अल्लाह मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, तू रहीम है, तू करीम है, तू मेरे बेटे को माफ़ कर दे। ये सिलसिला दिनों, हफ्तों, महीनों तक चलता रहा। कई महीने तक गुजर गए, एक माँ कफन सीने से बाज ना आई। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन इसका बेटा घर आया, इसने देखा कि माँ अपने कमरे में कुछ सी रही है। वो करीब गया तो उसने देखा कि माँ कफन सी रही है। बेटे का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, माँ ये क्या कर रही हो? कफन सीने का मैंने तुम्हें मना किया था। किसके लिए सीती हो? माँ ने खामोशी से कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए। बेटे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुम मेरे लिए कफन क्यों सी रही हो? लोग क्या कहेंगे? पूरे मोहल्ले में तुम्हारा ये काम तुम्हें बदनामी दे चुका है। लोग तुम पर हंसते हैं, कहते हैं कि फला औरत पागल हो गई है, जिंदा बेटे का कफन सी रही है। माँ ये काम तुम छोड़ दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगा। माँ ने अपना सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी। उसने कहा, बेटा बेटा मुझे लोगों की हंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उनकी बात का कोई गम नहीं। तुम बेईमानी की मौत ना मर जाओ। मैं तुम्हारे लिए कफन नहीं सी रही, मैं तुम्हारे लिए दुआ सी रही हूँ। हर धागे के साथ मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरे बेटे को हिदायत दे। बेटा तुम नहीं समझोगे कि माँ का दिल कितना बेचैन होता है जब इसका बेटा अल्लाह से दूर हो जाए। तुम शराब पीते हो, तुम बुरे लोगों के साथ रहते हो, तुम अल्लाह को भूल गए हो। बेटा मुझे मौत का डर नहीं, मुझे डर है तुम इसी हालत में ना मर जाओ। बेटे ने ये सारी बातें सुनकर गुस्से में अपना हाथ झटका और ज़ोरदार आवाज़ में कहा, माँ तुम कफन सीना छोड़ दो, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उस माँ ने अपना सर झुका लिया, आंसू बह रहे थे। फिर उसने अपनी उंगलियों में सुई ली और फिर से कफन सीने लग गई। उसके होठों पर दुआ थी, उसके दिल में एक उम्मीद थी, उसकी आंखों में अल्लाह का नूर था। वो जानती थी कि अल्लाह इसकी दुआ को ज़ाया नहीं करेगा। वो जानती थी कि एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। चुनाचा वो हर रोज़ कफन सीती रहती, दुआ करती रहती और इंतज़ार करती उस दिन का इंतज़ार उसका बेटा कब बदलेगा। और फिर आखिरकार वो एक दिन आ गया जिसका उस औरत को डर था। एक रात की बात है, बेटा हमेशा की तरह शराबियों की एक महफिल में बैठा था। वहाँ शराब थी, मौसीकी थी और वो लोग थे जो अल्लाह को भूल चुके थे। उस महफिल में क्या हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो कांपने लगा। इसके साथियों ने इसे देखा तो वो भी डर गए। उन्होंने इसे घर पहुंचा दिया। माँ ने जब देखा इसका बेटा इस हालत में आया है तो इसके होश उड़ गए। बेटे का जिस्म जल रहा था, उसकी आंखें बंद थीं, वो बेहोश था।
ماں نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کا سر سہلاتی رہی۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماں نے رات بھر جاگ کر دعائیں مانگی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی میرے بیٹے کو شفا دے۔ اے اللہ تو نے میرا بیٹا دیا ہے، اب تو اسے واپس لے رہا ہے، لیکن اے اللہ اسے اس حالت میں نہ لے۔ میں نے اس کے لیے کفن سیا ہے لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ اس کفن میں لپٹے۔ اے اللہ اسے ہدایت دے، اسے توبہ کی توفیق دے۔ پہلی رات گزر گئی، دوسری رات بھی گزر گئی۔ بیٹا بے ہوشی کی حالت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماں اس کے سرانے بیٹھی راتیں گزار رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ صرف دعا کر رہی تھی۔ تیسری رات آئی، یہ رات بہت طویل تھی۔ وہ بیٹے کے سرانے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ صبح قریب تھی، فجر کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ اسی لمحے بیٹے کی آنکھیں کھلی۔ اس نے دھیمی دھیمی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں اس کے سرانے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کفن تھا جو وہ مسلسل سی رہی تھی۔ بیٹے نے فوراً کمزور آواز میں کہا، ماں۔ ماں نے فوراً اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، بیٹا میں یہاں ہوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ پانی چاہیے، دوا چاہیے؟ بیٹے نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ماں وہ کفن۔ ماں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ جو تم سی رہی تھی وہ لا دو۔ ماں کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ شفا دے گا۔ تم کفن کیوں مانگ رہے ہو؟ بیٹے نے پھر کہا، ماں مجھے لا دو، اب میرا وقت قریب ہے، میں اپنی موت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کفن لا دو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات مانی۔ وہ اٹھی اور اس الماری کے پاس گئی جہاں اس نے کفن تیار کر کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کفن جو اس نے سیا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹے کے پاس آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیٹے نے کمزور ہاتھ بڑھا کر کفن کو چھوا۔ اس نے کفن کے کپڑے کو ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگا۔ پھر اس نے کہا، ماں تم نے میرے لیے یہ کفن سینے میں کتنی راتیں جاگ کر دعائیں مانگی ہوں گی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں سمجھا، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا، لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں۔ آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں ہدایت مل گئی ہے، اب اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں مجھے وضو کرا دو۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر پانی لائی اور اپنے بیٹے کو وضو کرایا۔ بیٹے کا جسم اتنا کمزور تھا کہ کانپ رہا تھا، لیکن اس نے وضو کے تمام ارکان پورے کیے۔ پھر اس نے کہا، ماں مجھے نماز پڑھنے میں مدد کرو۔ ماں نے اسے اٹھایا، اس کے ہاتھ تھامے اور بیٹے کو قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی نماز تھی اور یہ اس کی آخری نماز بھی تھی۔ اس نے نماز میں اتنی توبہ کی کہ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی۔ نماز ختم ہوئی تو اس کے بیٹے نے کلمہ شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن ماں میں آج اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے تم بھی معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا کہ میرا رب مجھے معافی دے گا یا نہیں۔ بیٹا میں کبھی تم سے ناراض ہی نہیں ہوئی تھی، میں صرف تمہارے لیے روتی تھی، تمہارے لیے دعا کرتی تھی کہ تم اللہ کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دے۔ بیٹے نے آخری بار ماں کے ہاتھ چھوئے اور اپنی ہونٹوں سے کلمہ جاری کیا۔ اس کی آنکھوں میں اللہ کی رحمت کا نور تھا اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس کی ماں زار و قطار رونے لگی۔ محلے میں آواز گونجی، پڑوسی دوڑتے ہوئے لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے دیکھا بیٹا بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کے جسم پر وہی کفن تھا جو اس کی ماں نے اس کے لیے سیا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ لوگ حیران تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، اس کے چہرے پر یہ نور کیسا ہے؟ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ یہ خبر جب کوفے کے قاضی شریک بن حارث تک پہنچی تو وہ اس گھر کی طرف چل دیے۔
وہ اس شہر کے معروف قاضی تھے، وہ انتہائی عادل عالم اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کسی کفن کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے بیٹے کے چہرے پر نور تھا۔ قاضی شرعی نے اس عورت سے پوچھا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عورت نے کہا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کیسے مرا؟ عورت نے ساری کہانی سنائی، کہانی کفن سینے کی، دعاؤں کی، راتوں کی اور بیٹے کی آخری سانس کی۔ یہ کہانی سن کر قاضی شریف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نیک لوگ دیکھے، بہت سی عبادت